ایوان صدر میں بجٹ سمیت اہم قومی امور پر بڑی بیٹھک. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء بلاول بھٹو، وزیر اعلی سندھ سمیت پی پی رہنما شریک ہوئے. قومی سلامتی، داخلی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. معیشت اور آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق امور پر گفتگو. صدر مملکت کا بجٹ میں عوامی فلاح کو ترجیح دینے پر زور. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا. حکومت نے پی پی کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا. بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی. کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں صوبوں کے 978 ارب روپے وفاق کو دینے کی تجویز پر بھی بات ہوئی. کسٹمز ڈیوٹی میں صوبے کی رقم وفاق کو دینے کا طریقہ کار تکنیکی کمیٹی طے کرے گی. یہ رقم این ایف سی کا حصہ نہیں ہوگی. کسٹمز محصولات وفاق کو براہ راست دینے کے لیے آئینی ترمیم یا آرڈیننس سے مدد لی جائے گی. بجٹ 10 کے بجائے 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 10 جون کو ہوگا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ پہ مذاکرات تھے اور گفتگو تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے اور پی ایس ڈی پی کے اوپر ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے. حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر اتفاق ہو گیا. پی ایس ڈی پی پر معاملہ طے پا گئے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے. وفاق آئندہ مالی سال میں چھوٹے صوبوں پر زیادہ پیسہ خرچ کرے گا. پنجاب کے لیے وفاقی بجٹ میں سب سے کم فنڈز رکھے جائیں گے. وفاق آئندہ بجٹ میں سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر 195 ارب خرچ کرے گا. K4 کے لیے بھی پیسے رکھے جائیں گے. سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ شروع کیا جائے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے جی بی میں پی پی کا نون لیگ سے اتحاد پی ڈی ایم طرز پر ہوگا. وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر نون لیگ کا ہوگا. وزارتوں کی تقسیم کا 60 اور 40 کا فارمولہ ہوگا. 24 میں سے 21 نشستوں کے نتائج آ گئے. پی پی امیدواروں نے 9 سیٹوں پر کامیابی سمیٹی. مسلم لیگ نون 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. سابق وزیر اعلیٰ اور لیگی رہنما حافظ حفیظ الرحمان بھی اپنی نشست جیت گئے. 7 آزاد امیدواروں نے میدان مارا. مجلس وحدت مسلمین کا ایک امیدوار کامیاب ہوا. جی بی اے 20 حلقہ 2 میں 9 جون کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم. نون لیگ کے عبدالجہان کامیاب ہوئے. پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی. وزیر اعظم کی جی بی الیکشن میں کامیابی پر پی پی قیادت کو مبارکباد. ایوان صدر اجلاس میں مسکراتے ہوئے کہا نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی. جس پر آصف زرداری نے جواب دیا آخر بیٹا کس کا ہے. وفاقی وزراء اور پی پی رہنما بھی موجود تھے. اس سے پہلے بیان میں وزیر اعظم نے اکثریتی جماعت بننے پر پیپلز پارٹی اور قیادت کو مبارکباد دی. بھرپور مقابلہ کرنے پر لیگی امیدواروں کو بھی سراہا. شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنانے پر الیکشن کمیشن کی ستائش. لیگی رہنما حافظ حفیظ الرحمان بھی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے کوشاں. کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے قبل از وقت شور شرابہ کیا. ہمارے اور ان کے درمیان ایک آدھ سیٹ کا فرق ہے. ہم بھی اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. جس کے ساتھ آزاد ارکان مل گئے حکومت وہی بنائے گا. مجھے نہیں معلوم وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا. شاید انہیں ادراک نہیں. For decades, terrorism has been a major problem in Afghanistan. Afghanistan has a history of being a safe haven for terrorist groups, including those used as proxies by our adversaries to target Pakistan and other countries. افغان سرزمین اب بھی دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہ ہے. طالبان حکومت پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں غیر معمولی اضافہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے. افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل آزادی کے باعث پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور متعدد حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں. افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی کے نتیجے میں 1200 سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے ہیں.
कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला अनासिर की अमनो अमान खराब करने की कोशिश नाकाम बना दी। सीएमएच रावलाकोट का मुहासरा खत्म करा दिया गया। अस्पताल मुकम्मल तौर पर क्लियर है। आईजी आजाद कश्मीर के तर्जुमान का कहना है 6 जून से अब तक फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद हुए, मुतादिद एहलकार जख्मी हैं। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रावलाकोट और दीगर इलाकों में मामूलात जिंदगी रवा दवा, तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलाने वाला कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल। आजाद कश्मीर के अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक तैयार नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਸਨ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ कोटली या मुजफ्फराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ जब तक एक बड़े पैमाने ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर रखता। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो मंजर-ए-आम पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। ऑडियो में शौकत नवाज मीर ने कहा जब तक रावलाकोट में बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती मुजफ्फराबाद मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ख्वाजा महरान ने कहा एहलकार रावलाकोट में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद है। तलाल चौधरी कहते हैं मुबैना फोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन नौयत का है, जामे गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। इससे ज्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। आजाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शर्पसंदों को रिजेक्ट किया। हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शर्पसंदों के खिलाफ इसके एक इंच की हिफाजत करेंगे। शरपसंद हमारे हौसलों को नहीं हरा सकते। हमारे जवानों ने अमन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। आईजी आजाद कश्मीर लियाकत मलिक कहते हैं शहरियों ने कलदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। आजाद कश्मीर के अवाम ने फितनों को मुस्तरद करके तमाम सड़कें खुली रखी। कश्मीरी अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया हम पाकिस्तानियत और अमन के साथ हैं। चंद लोग जाती और किसी और के एजेंडे पर आजाद कश्मीर का अमन खराब करना चाहते हैं। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान के हाथों शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा सिविल लाइन रावलाकोट में अदा की गई। अब किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम अभी 30 मई को भी गए थे मुजफ्फराबाद, लेकिन बराए मेहरबानी दोबारा पुरतशद्दुद मुजाहरे और लॉन्ग मार्च जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानों का नुकसान हो वो मत करें। हमने दफा हाथ जोड़े इन्हें। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके। पुरतशद्दुद मुजाहरे कीमती जानों के ज़िया से बचने के लिए हमने उनके आगे हाथ भी जोड़े। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कलदम कमेटी के लोगों ने पुलिस और एफसी पर बराह रास्त फायरिंग की। कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद किए, उनकी मैयतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। माहौल खराबी के जिम्मेदार भारत की मदद कर रहे हैं। तशद्दुद और बलबे पर होने वाली एफआईआर दोबारा खुलेंगी। 302 की एफआईआर खत्म नहीं हुई थी, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनना था। नदीम अफजल चंद ने कहा मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने की बात से इत्तफाक नहीं करता। तमाम सियासी जमातों को आपस में बैठकर इस मसले का हल सोचना चाहिए। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में बताया अमरीका की हिमायत से जनूबी लबनान और जाहिया पर होने वाले सेहूनी हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने इसराइल को इबरतनाक सबक सिखा दिया। फिलहाल हमले रोक दिए हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान में दोबारा कोई जारियत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। लेबनान के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से लड़ाई होते होते रह गई। लेबनान में अमरीकी सफीर मैशल ईसा का इंकशाफ। सफीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा लेबनान पर इसराइली हमलों से सदर ट्रंप और नेतन्याहू में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। अमरीका फैसला कर चुका है कि अब इस जंग को मजीद आगे नहीं बढ़ाने दिया जाएगा।
گزشتہ رات نیتن یاہو سے کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب نہ دیں. صدر ٹرمپ کی اسرائیلی ٹی وی سے گفتگو. بولے نیتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا. میں نے ایران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی. 5 ممالک نے مجھ سے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی. میں سمجھتا ہوں ایران ایک معاہدے پر دستخط میں دلچسپی رکھتا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے لیے پاکستان کے ذریعے رابطے اور مذاکرات جاری ہے. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے ایرانی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا دونوں ممالک معاہدے کے آخری مسودے تک پہنچنے کے لیے اپنے موقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں. دونوں فریق ابھی حتمی متن پر متفق نہیں ہوئے لیکن مذاکرات کا عمل جاری ہے. دونوں فریق معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان اس سفارتی عمل میں اہم رابطہ کار کا کردار ادا کر رہا ہے. جنگ میں 4 روز قبل لاپتہ ہونے والی 18 سالہ لڑکی دوران علاج دم توڑ گئی. والد کے مطابق بیٹی فرسٹ ایئر کا ایڈمٹ کارڈ لینے گئی. نامعلوم ملزمان نے اغوا کر کے زیادتی کی. لڑکی کے والد کی مدیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف سیٹلائٹ تھانے میں مقدمہ درج. متاثرہ لڑکی کی والد کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل. پولیس کا کہنا ہے تحقیقات شروع کر دی. ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کارروائی کر رہے ہیں. کراچی لائنز ایریا میں کرائے کے مکان کے تنازع پر چھریاں چل گئیں. 7 افراد زخمی. پولیس کے مطابق کچھ افراد کرائے کا مکان خالی کرانے آئے تھے. گھر پر صرف خواتین تھیں. محلے کے افراد اور مکان خالی کرانے کے لیے آئے افراد میں جھگڑا ہوا. فریقین نے ایک دوسرے پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعے کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. چالان میں تاخیر پنکی کیس میں آر وائی نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن. ایس پی انویسٹیگیشن فتح محمد کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا. شاہجہان ایس پی انویسٹیگیشن سٹی تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. فلپین کے جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کا زلزلہ. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. 32 افراد لقمہ اجل بنے. 140 سے زائد زخمی. زلزلے کے بعد ایشیا کے کئی ملکوں میں سونامی وارننگ. انڈونیشیا، فلپین اور جاپان نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کیا. پاکستانی نوجوانوں نے انڈونیشیا میں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا. ای اسپورٹس پاکستانی نوجوانوں کا کارنامہ. پب جی موبائل گلوبل اوپن سیزن 1 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. پاکستانی ٹیم 4 تھرائیوز پہلی پوزیشن حاصل کر کے $50,000 انعام کی حقدار ٹھہری. ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے 32 ٹیموں نے شرکت کی. دنیا بھر میں فٹ بال فیور عروج پر. الٹی گنتی جاری. ایکشن بس 2 روز دور. ایرانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے میکسیکو کے شہر تجوانا پہنچ گئی. اپنی مہم کا آغاز 16 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے کرے گی. مصر، پیراگوئے سمیت دیگر ٹیموں کا بھی آمد کا سلسلہ جاری. میامی بیچ پر ورلڈ کپ سٹیکر ٹریڈنگ ایونٹ کا انعقاد. جرمنی میں سپر فین نے گلی کو مختلف ٹیموں کے جھنڈوں سے سجا دیا. میگا ایونٹ کی تیاریوں کے لیے فٹ بالرز وارم اپ مقابلوں میں ان ایکشن. اور فٹ بال ورلڈ کپ کے اولڈیز سب گولڈیز. عالمی کپ 2026 میں بھی 40+ کھلاڑی دنیا کی توجہ کا مرکز ہوں گے. پرتگال کے رونالڈو، اسکاٹ لینڈ کے گورڈن، کروشیا کے مودرچ، میکسیکو کے گلیرمور، جرمنی کے مینوئل اور بوسنیا کے زیکو عمر رسیدہ فٹ بالرز ہوں گے. چیمپئن فٹ بال 38 سال کے لیونل میسی بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے.